ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانیں گے، صحیح ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، تو اس کے بعد کیا کہے گا؟ آپ کے پاس بزرگ ہی نہیں ہے کوئی پیچھے. اچھا یہ مطلب جواب تفصیل سے دینا ہے. ہاں جی ہاں جی. آپ نے اتنے سارے سوالات ایک ہی سانس میں کر دی ہیں. میرا خیال ہے اس میں سوال صرف آخری والا ہی اچھا ہے کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو گیا تو وہ اس کو ہم بزرگ کون سے دیں گے؟ اب اس بزرگ سے آپ ادھیڑ عمر کے مراد لوگ لے رہے ہیں کہ بوڑھا بندہ کوئی نہیں ہے ادھر سب نہیں، بزرگ سے مراد جو ہمارے لیے رہنما کی حیثیت، فرقوں کے بزرگ. اچھا اچھا. اس میں ہے کہ بزرگ تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس جنہوں نے دین کی خدمات. جی ہم پیش کریں گے ان کو کہ جی یہ ہیں امام رضا بریلوی صاحب جنہوں نے منظر الاسلام بریلی ایک مدرسہ بنایا، اور فقہ حنفی میں جو ہے وہ دو گروپنگ ان کی وجہ سے ہو گئی، ایک بریلوی بن گئے، دوسرے دیوبندی بن گئے. اور یہ ہیں قاسم نوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، اور اس کی بنیاد پہ ایک دیوبند مکتبہ فکر کھڑا ہو گیا. تو ہم بزرگوں کا تعارف کرائیں گے. تو وہ انگریز چونکہ پڑھا لکھا ہے نا رضوان بھائی، تو وہ تو ہم سے پھر پوچھے گا کہ یار یہ آپ کی امت میں بزرگ جو ہیں وہ تفریق پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. کوئی قرآن میں تو واضح ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت بٹو، فرقہ واریت میں مت بٹو. تو آپ جن بزرگوں کے تعارف کروا رہے ہیں، کروڑوں لوگ لے کے وہ اپنی دو ٹیمیں بنا کے لادہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایون چائنا کے اندر بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اس کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں. تو حالانکہ بریلی اور دیوبند یہ تو انڈیا کے دو شہر ہیں. تو ظاہر ہے وہ انگریز پھر ہم سے یہ بھی تو پوچھے گا نا، پھر ہمیں ان کو کھول کے بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے اسلام کے فرقوں کے بزرگ ہیں. اگر آپ کو اسلام کے بزرگ چاہیے تو وہ قبروں میں ہیں 1400 سال پہلے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت، اور ان کے بعد وہ ائمہ جن کے اوپر سارے متفق ہیں. امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں. اور وہ سارے امام بھی آپس میں جو علمی اختلاف رکھتے ہیں اس میں بھی وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابہ کے اجماع کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیں. تو چونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو ہر فرقے کے اپنے اپنے بزرگ ہیں، اور ایک فرقے کے بزرگ جب دوسرے فرقے کے بزرگوں کو برا کہتے ہیں اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ اگر کوئی انگریز آئے گا تو ہم کون سا بزرگ پیش کریں گے. دیوبندی کہیں گے ہم اپنے بزرگ پیش کریں گے. تو پاکستان میں تو اکثریت بریلویوں کی ہے، وہ کہہ دیں گے جی انگریزوں اینا دا بزرگ نہ مننا اے بڑے گستاخ جے. وہ کہیں گے جی بریلوی نے بزرگ نہ مننا اے بڑے مشرک جے. اور یہ جو بزرگوں کی بزرگی کا جن کو خطرہ ہے نا کہ بزرگ ناپید ہو جائیں گے، بزرگ ناپید نہیں ہوں گے. بزرگ جو شروع سے اسلام کے یعنی خدمات کرنے والے بزرگ ہیں ان کو آج تک لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ انہی کی کتابیں ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے کسی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. ترجمہ کیا ہے، ترجمہ تو آپ گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں آج کل کے دور میں، وہ تو آپ کسی بھی ٹرانسلیٹر سے کرا سکتے ہیں. قرآن کا بھی پہلا ترجمہ ایک گورے نے ہی کیا ہے نا انگریزی کے اندر، مسلمان نے تو نہیں کیا. وہ تو ایک لنگوسٹک کا ایشو ہے. باقی بزرگ آپس میں جتنی عزت افزائی ایک دوسرے کی کرتے رہے، وہ میں نے بارہا دکھایا ہے کہ المہند علی المفند میں پہلے تو آپ اس کتاب کو دیکھیں جو حسام الحرمین ہے. حسام الحرمین کا مطلب ہے حرمین کی تلوار، جس میں 1905 میں 1905 میں احمد رضا بریلوی صاحب نے 5 علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگا کے علماء عرب سے اس کے اوپر سگنیچر لیے حسام الحرمین گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں گستاخانہ عبارتیں. اس کے بعد اس کے جواب میں جب علماء عرب نے ان کو کوسچنز بھیجے کہ آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہابی ہو گئے ہیں، نہ میں وہابی نہ میں بابی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو سمجھتے تھے آپ بابی ہیں، آپ تو وہابی ہو گئے ہیں. کیونکہ اس وقت صوفیوں کی حکومت تھی حرمین پہ، یہ 1925 سے پہلے کی بات ہے جب وہ اہل حدیث کے آنے سے پہلے کی. انہوں نے کہا نہیں وہابی تو خوارج کی ایک جماعت ہے، پورا انہوں نے لکھا المہند میں. اب وہی مہند موجود ہے ان کے پاس، لیکن چندہ سارا سعودیہ سے لے رہے ہیں، جس میں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں، انہوں نے ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. اچھا، اس کتاب کے اندر حسام الحرمین کے اندر احمد رضا بریلوی صاحب نے ان پہ فتوے لیے، اور انہوں نے فتوے لے کے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بالاجماع گستاخ رسول مرتد ہے، واجب القتل ہے. یعنی دیوبند مکتبہ فکر کے علماء ان کے بزرگوں کو احمد رضا بریلوی صاحب بزرگ نے فرمایا کہ یہ واجب القتل اور مرتد ہے. میں نے نہیں.
یہ جو آج لوگ بیٹھ کے تو بڑی بات کر رہے ہیں کہ بزرگ تو سارے آپس میں ایک تھے, میں نہیں مان سکتا فلاں بزرگ یہ ہو, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. وہ ایکٹر قسم کے آج کل کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان ایکٹروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بزرگوں کے اصلی چہرے کیا ہیں. دوسری طرف جب حسام الارمین کے جواب میں المہند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے 1906 میں جواب دیا, انہوں نے تمام گستاخیوں کو جسٹیفائی کیا. یعنی انہوں نے مان لیا کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں, لیکن تو سمجھ نہیں ہے یہ گستاخیاں نہیں سن. اسی وجہ سے پھر وہ دو پارٹیاں بن گئی. اور اس المہند المفند میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی بار وہ عبارت دکھائی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ احمد صاحب بریلوی ان کے ماننے والا یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تو ایک جو فرقہ ہے یعنی بریلوی فرقے کا امام دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں یہ مرتد ہیں, اور یہ لوکل گلی محلوں کے بزرگ نہیں جو پائنین ہیں. یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں وہ پچھلے بزرگ ٹھیک سنے بعد والے خراب ہو گئے نے. یا آپ اکثر سنتے ہیں نا ڈبا پیروں کی بات کریں نا, کہتے ہیں پچھو ٹھیک سنے بعد خراب ہو گئے نے. میں پچھو پہ دسنا کیسی جو تو کم ٹوریا ہے. یعنی احمد صاحب بریلوی صاحب نے دیوبند کو مرتد لکھا اپنی کتاب کے اندر, اور دیوبندیوں نے جواب میں لکھا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی جماعت شیطانی لشکر ہے. اب آپ بے شک تھمبنیل اپلوڈ کرتے رہیں کہ بھی سارے بھائی بھائی ہیں, تو آپ عوام کو دھوکہ دیتے رہیں. آپ کے بزرگوں کے یہ عقیدے نہیں تھے. اب آپ کو وقت کے تھپیڑوں نے یہ بات سمجھا دی ہے, یا انجینئر صاحب کے کلپ سنے کہ خدا کے لیے لڑنا بند کرو, اختلاف رائے کرو, اس کے بعد ساروں ایک دوسرے کے ساتھ رہو, نکاح طلاق کے معاملات کرو, نمازیں پڑھو. تو سر یہ تو ہم نے تجدیدی کارنامہ کیا, تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کو مجدد کہے, نہ ہمیں کسی نے کہنا ہے. صحیح. تو بزرگ انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے, بزرگ موجود ہیں سر. ہم لوگوں کو بزرگ بتائیں گے کہ خلفائے راشدین ہمارے بزرگ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, کافی سارے بزرگ ہیں, آپ کو چاہیے تو بتا دیتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق المتوفی 13 ہجری, سیدنا عمر المتوفی 23 ہجری, سیدنا عثمان المتوفی 35 ہجری, سیدنا علی المتوفی 40 ہجری. اس کے بعد تابعین پہ آ جائیں, تبع تابعین ختم ہی نہیں ہوتے. یہ سارے بزرگ ہی ہیں, تو بزرگوں کے سائے میں ہی بیٹھے ہوئے ہم. ہاں جی, ایک بھائی کا بڑا سخت سوال ہے آپ کے لیے. اب بھی کون سا سخت رہ گیا ہے؟ جواب سخت ہوتا ہے. یہ سوال تو آپ کے بڑے نرم ہوتے ہیں. ابھی تک تو کوئی سخت سوال آئی نہیں ہے. مجھے تو مزہ آتا ہے. جس کا امام کوئی نہیں, ہاں جی, اس کا امام شیطان ہوتا ہے, اور آپ کا بھی کوئی امام نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر نہیں میں پوچھ رہا, بس کتاب کا نام بتا دیں. نہیں وہ انٹرنیشنل نمبر نہیں پوچھ رہا, میں تو بھائی کا سوال, میں نمبر نہیں پوچھا میں نے. آپ بھائی ہیں تو اللہ کے بندے, تو آپ بڑے بھائی بنے نا ان کے, ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بات. ہم حدیث کا انٹرنیشنل نمبر نہیں پوچھ رہے, آپ صرف حدیث کا نمبر, حدیث کے الفاظ بتا دیں کہ بخاری میں, مسلم میں ہم ڈھونڈ دیتے ہیں. یہ میرے بھائی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے. اچھا. امام احمد صاحب بریلوی صاحب المتوفی 1340 ہجری نے کتاب لکھی ہے بیت و خلافت, اور انہوں نے اسی سوال کے جواب میں وہ کتاب لکھی, اتنی سی ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, پیری مریدی کی شرعی حیثیت, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے اس کتاب کا تعارف کروایا تھا. انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ہوتی ہے بیت طریقت اور ایک ہوتی ہے بیت خلافت. بیت خلافت جو ہے نا وہ تو ہے واجب جب خلافت قائم ہو, اور وہی بیت جو اتار کے پھینکتا ہے وہ اپنے جس کو کہتے ہیں وہ اسلام کا, وہ اتار کے اس نے پھینک دیا. اور وہ ساری حدیثیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں وہ بیت خلافت کے بارے میں. بیت طریقت وہ نہیں ہے. بیت طریقت تو صوفیاء کی ایجاد ہے, انہوں نے اپنے ایک معاملات چلانے کے لیے ایک چلا دی. اچھا, اب بیت طریقت کے اندر انہوں نے پھر یہ اصل میں بایزید بستامی کا قول ہے. وہ کنیت والے بایزید بستامی, جی وہ میرا کلپ بھی ہے کہ بایزید بستامی کی کنیت کا مسئلہ. ٹھیک ہے جی, یہ بایزید بستامی کا قول ہے, اور اس کے اوپر احمد صاحب بریلوی صاحب کے کومنٹس ہیں کہ یہ قول محض باطل ہے. تحقیق ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک لمحے کے لیے نا غیر مقلد ہو گئے تھے احمد صاحب بریلوی صاحب, جب انہوں نے یہ جملے لکھے, اس کے بعد پھر دوبارہ ادھر آ گئے. بال انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا. میں بالکل احمد صاحب بریلوی صاحب کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ جملہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے, جس کا امام نہیں اس کا امام شیطان ہے, یہ محض باطل ہے. اور اگر اس کو کوئی صحیح ماننا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا. شکر ہے سنی انہوں نے کہا, بریلوی نہیں کہا. تو سنی اور ٹنی میں فرق تو آپ کو پتہ ہے, یوٹیوب پہ دیکھ لیں ہمارا. تو انہوں نے کہا جو ٹنی ہے نا, یہ یعنی میں ایڈ کر رہا ہوں, ٹنیوں کے امام تو کافی سارے ہیں, سنیوں کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سر آپ ہمیں خود ہی کہتے تھے کہ بزرگوں کے پیچھے چلیں, تو بزرگوں نے تو ہمیں بتایا کہ ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
ہمارا امام تو کوئی شیطان نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کلمہ ہی وہ ہے جس میں ان کا نام آتا ہے، تو ہمارا امام تو ہے سر۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے مفہوم کو غلط سمجھ کر خوارج نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، ڈائریکٹ پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں، تو یہ ایک صحابہ کرام کے اندر یہ معاملات ہیں خوارج کی شکل میں، تو ایک عام بندے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ ہاں بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ خوارج نے یعنی صحابہ کرام کو بھی الجھایا قرآن پاک سے۔ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کا فارم لے کے چلیں، لیکن سر آپ ہم سے صحابہ کا فارم نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے بابوں کا فارم لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو ساتھ ہے کہ صحابہ کا فارم لیں۔ ہم نے جب بھی یہاں باتیں کی ہیں صحابہ، آج جب وہ مجلس 10 کے اندر کوسچن ہوا تھا وسیلے کے اوپر، تو میں نے حضرت عمر کی 1010 نمبر حدیث نمبر 1010 نمبر حدیث پیش کی تھی نا۔ کس کا فارم پیش کیا تھا؟ صحابہ کا فارم لیں۔ صحابہ کا فارم جو ہے وہ سر آپ کو انڈیا پاکستان کے بابوں کی کتابوں میں ملے گا یا ان کتابوں میں ملے گا؟ بخاری مسلم میں۔ صحیح۔ تو صحابہ کا فارم لے کے چلیں گے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ کوسچن آنسر سیشن تھا، اس میں ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے علماء سے علم حاصل کرنے کا طریقہ۔ ہم نے تو کبھی کہا نہیں کہ علماء سے علم سیکھیں، میں تو سب سے بڑا حامی ہوں کہ علماء سے ہی سیکھیں، لیکن جب آپ سیکھ لینا پھر ان کو کہ سر جو کچھ آپ نے لکھا ہے نا آپ خود بھی اس پہ عمل شروع کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، اس نے اپنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا جی، اور انہوں نے کہا کہ سر آپ جو جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں جو مسلم شریف سامنے رکھی ہے اس میں تو یہ طریقہ نہیں لکھا ہوا، پھر کیا ہے جی مسجد ہی کاٹتا، انہوں نے مسلح چک دیتا، انہوں نے کہا جی اینوں تسی دیکھ رہے ہو علماء دی توہین کر رہا ہے۔ تو سر یہاں میرے ساتھ بھی ہوا ہے، تقریباً یہ کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، عثمان بھائی بھی تھے ادھر، مجھے ایک بریلوی مکتبہ فکر کے ایک 2 بندے ملنے کے لیے آ گئے اور بڑے اسٹرانچ قسم کے، گمراہ ہو آپ لوگ، یہ ہم بزرگوں کے ماننے والے۔ میں نے کہا آپ کے بزرگ کون ہیں؟ نہیں جی بزرگ تو سب کے ایک ہی ہیں۔ میں نے کہا جی میرے تو بخاری مسلم ہیں۔ ہاں جی ہمارے بھی وہی ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ میں کہ عثمان بھائی ذرا بخاری مسلم لے کے آئیے ہو تو میں نماز کا طریقہ ذرا کھول کے دسنا نا، ہوں چیک کرتے ہیں کہ کس کا طریقہ بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق ہے اور کس کا اس کے مطابق نہیں ہے۔ جس کا طریقہ اس کے مطابق ہوگا وہ ان کا بزرگ ہوگا۔ وہ انہوں نے کتاب ہی نہیں منگوانی، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ۔ تو سر آپ صرف نام لیں گے بزرگوں کے، بزرگوں کے سب سے بڑے طرفدار ہم ہیں، ان کو کہ بزرگ کہنا چھوڑ دیں۔ آپ کہیں کہ ہمارے فرقے کے جو 14ویں اور 15ویں صدی کے انگریزوں کے دور کے جو بابے ہیں نا ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شکر ہے بزرگ ہی کہتے ہیں، امام نہیں کہتے، بزرگ ہی کہتے ہیں نا۔ ہم بزرگوں کو نہیں، ہم اماموں کو مانتے ہیں، اور میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہے کہ ہم درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پرانے اور درمیانے کا فرق بھی ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے جی۔ آپ ویسے یقین کریں آپ کے نام مال میں بہت گنا جا رہا ہوگا، آپ جو ہے نا بزرگوں کی بہت توہین کرواتے ہیں۔ نہیں مسئلہ تو سیکھنے کا ہے، اور لوگوں کے یہ سوال لیکن ہیں سر وہ genuine، مجھے آپ مولانا نے- اسحاق صاحب کی وہ بات یاد آ گئی۔ مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ دے بندے ہو جدوں اسی توحید ڈسکس کران گے تو نبیوں دی گستاخی تے آٹومیٹکلی ہو جاندی ہے۔ ادوں تے کہنا پوے گا یار کہ نبی کول کچھ نہیں ہے، اللہ ہی دیندا ہے، نبی کول غیب نہیں، اللہ دسدا ہے، تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا ان کا یعنی کانٹے کا جملہ تھا کہ توحید کا مطلب ہی اس چیز کو اچھا، اور میں اس کو سپورٹ کیا تو انہوں نے ایک جملہ بولا نا، بائی چانس میرے ذہن میں آ گیا نا، میں اس کو سپورٹ کر دیتا ہوں قرآن سے بھی، کہ واقعی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کے زوم میں جو گستاخی ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کو گستاخی نہیں مانتا، لیکن اللہ کے ماننے نہ ماننے سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا نا، یہ تو گستاخی اس کو سمجھتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے سکھائی ہے۔ اب میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں بزرگوں کے ماننے والے سے، آپ بزرگوں کے ماننے والے ہیں؟ نہیں الحمدللہ اب تو کوشش کر رہے ہیں قرآن نہیں ہم سنت تو پر بزرگ چلیں۔ مانتے ہیں، آپ کے میں پرانے بزرگوں کا ماننے والا ہوں، درمیانے کا نہیں ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ درمیانے کے نہیں پرانے کے۔ اچھا دیکھیں گستاخی کس طرح ہو جاتی ہے، یہ آیت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 نمبر، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی وہ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ تھا نا اس زمانے میں، جیکوبائٹ سے آج کل پروٹیسٹنٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہیں، کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ طرف ماتا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا
ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو. سر اس سے زیادہ سخت جملہ ہو سکتا تھا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ عیسیٰ کو موت دے دے، وصال شریف فرما دے، وفات شریف فرما دے، شہید شریف فرما دے. اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے. یہ کتنا سخت جملہ ہے. وَأُمُّهُ، اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے. سارے بزرگ فارغ ہیں. آپ اکثر کہتے ہیں نا بزرگ ہی نہیں بچیں گے. اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں وہ بھی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم عیسیٰ اور ان کی ماں کو مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. اب غصہ کس پہ تھا؟ عیسائیوں پہ. نکلا کس کے اوپر؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ. کیوں؟ رب رب ہے، وہ اپنے بندے کو جس لیول پہ مرضی جا کر ڈسکس کرے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھ کے غصہ نکالا گیا، لیکن بات انہی سے کی جا رہی تھی کہ جو تم نے جو اپنا معبود یا مشکل کشا بنایا ہوا نا، اس کی میرے سامنے یہ حیثیت ہے کہ میں جب چاہوں اس کو ہلاک کر دوں، اس کی ماں کو ہلاک کر دوں، سارے بزرگ بابے مار دوں. میں سارے بزرگ بابے تو آگے، جب عیسیٰ ماں آگے تو باقی تو بیچارے ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے مقابلے میں. نبی اور اس کی ماں کے مقابلے میں آپ کے بزرگ بابے جو ہیں ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو اللہ کو کیا بگاڑ لے گا؟ اب اللہ کو توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے سخت کلمات استعمال کرنے پڑے. اللہ نے کیے، ہم نے کوٹ ان کوٹ کر دیے.